ان کی بالادستی کا قائل ہو، یہ مانتا ہو کہ وحی الہی ہے اور حق اور سچ ہے، اور اس فکر اور اس خیال اور اس ذہن کے ساتھ اجتہاد کرے، پھر کوئی غلطی ہو جائے انشاءاللہ العزیز اس کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بالادستی نہیں مانتا اور وہ متبع نہیں ہے، مبتدع ہے، کتاب و سنت کو حجت نہیں مانتا، پھر وہ جو غلطیاں کرتا ہے وہ غلطیاں اجتہادی غلطیاں نہیں ہوتی، وہ انحراف ہوتا ہے، وہ دجل ہوتا ہے، وہ تحریف ہوتی ہے۔ اس لیے معتزلہ خادم اسلام نہیں ہے، دشمنان اسلام ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ عمر بن عبید معتزلہ کے ایک بڑے زعیم ہیں، ان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کی باتیں کرنے لگے، مکروہ باتیں، تو ساری رات گزر جائے اس میں۔ تو اس کے سامنے حدیث پڑھی گئی، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے اور سکے بند صحیح حدیث ہے۔ اعمش عن زید بن وہب بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تقدیر والی حدیث، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے تو اس کی تقدیر کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ سن کر کہنے لگا کہ اگر میں اعمش سے سنوں یہ حدیث براہ راست تو اسے لکذبتہ، میں کہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر یہی حدیث میں زید بن وہب سے سنوں لرددتہ، میں اس کے منہ پہ دے ماروں اس حدیث کو، اور یہی حدیث اگر میں عبداللہ بن مسعود سے سنوں تو لما قبلت منہ، اور اگر یہی حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنوں تو پھر بھی میں اسے قبول نہ کروں، اور اگر یہی بات میں اللہ رب العزت سے سنوں تو اس سے کہوں گا اے اللہ، عالم ارواح نے تو نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ انہیں کیسے خادم اسلام کہا جا سکتا ہے؟ اگر یہ خادم اسلام ہے تو پھر محدثین کا اللہ حافظ ہے۔ ان کی توحید اسماء و صفات کا انکار ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اسماء و صفات کا اقرار شرک ہے اور اسماء و صفات کا انکار توحید ہے۔ یہ توحید کسی طرح بھی ہضم نہیں ہو سکتی ہمیں، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چھوٹی سی وضاحت طریقہ تدریس کے بارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو طریقہ تدریس ہے، یقیناً تمام اساتذہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ صلاحیت دی ہوئی ہے، کسی کو کم صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو دراصل ایک مربوط سلسلہ ہے پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک۔ تو یہاں اگر کسی ایک کلاس میں بیٹھ کر دیکھا جائے تو صورتحال کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث ایک طالب علم بلوغ المرام میں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، مشکات شریف میں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، سنن نسائی میں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، سنن ترمذی میں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، ابو داؤد میں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، صحیح مسلم میں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر بخاری شریف میں آتی ہے یا مسلم شریف میں آتی ہے، تو مرور کرام ہوتا ہے، وہ احترام کے لیے، تقدس کے لیے اس کی تلاوت ہوتی ہے، طالب علم اس کو جان رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ تدریس جو ہمارے مدارس کے اندر رائج ہے، یہ طریقہ تدریس محدثین کرام کا طریقہ ہے۔ امام مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 3 بار شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم پڑھا، وہ کس طرح پڑھا ہوگا؟ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کا جو طریقہ ہے لیکچر دینے کا، اس طریقے سے تو آدھا قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ ایک سورت نہیں پڑھی جا سکتی ساری عمر میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو 90,000 آدمیوں نے براہ راست بخاری پڑھی ہے، تو یہی طریقہ تدریس ہوگا جو ہمارے مدارس میں رائج ہے، اسی لیے اتنے لوگوں نے پڑھ لی۔ اگر وہ طریقہ ہو جو یونیورسٹیوں میں رائج ہے، وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ پسندیدہ ترین ہے، یہ اپنی جگہ پسندیدہ ہے، وہ ان کے لیے مناسب ہے، یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ اور وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو ایک ہی کتاب پڑھنے کے لیے 20 سال چاہیے، اور وہ بھی بہترین طریقہ ہے، وہ محققین کا طریقہ ہے، وہ طلبہ علم کا طریقہ ہے، طلبہ حدیث کا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ بہت ضروری مختصر سی بات تھی، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی باتیں دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھیں اور دل کی گہرائیوں تک جا رہی تھیں، اور ان کے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت کرے۔ ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے، وہ دل میں اترتی تھی، بندہ حیران رہ جاتا تھا کہ شخص کہاں سے بولتا ہے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ وسلمہ اللہ تعالی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ گفتگو کے لیے آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری ہے اور یہ حدیث ہے، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، یا ہم وقت کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے میری گفتگو
ابتدا میں تھوڑا سا اسلام اور مسلک اہل حدیث کا مختصر سا تعارف، پھر اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اور الجامع الصحیح کا کردار، پھر اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو اس حدیث کے بارے میں کوئی 2-4 باتیں، اور آخر میں اس حدیث کے اندر جو کچھ مذکور ہے اس کے بارے میں، اس ذکر کے بارے میں 2-4 باتیں، اور آخر میں ضرورت محسوس ہوتی ہے طلبہ عزیز کو کوئی نصیحت کی باتیں کہنے کی، لیکن ہم سب کے والد گرامی امیر جمعیت محترم پروفیسر صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں نصیحت کا کام انہی کا حق ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور سب کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سلامت رکھے اور توفیق خیر سے نوازے۔ حضرات گرامی، اسلام جو ہمارا دین ہے، جسے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اور اس ذات گرامی نے نازل کیا ہے، اس عظیم ذات نے نازل کیا ہے جس کے اوصاف کمال گنے نہیں جا سکتے، جس کے اسماء گرامی گنے نہیں جا سکتے، جو لا یضل ربی ولا ینسا، کہ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، احاطہ بکل شیء علما، وہ کان وما یکون کو جانتا ہے، جو کبھی کچھ ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو صدیوں بعد، زمانوں بعد ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، ساری کائنات اس کے سامنے اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہے جتنی ہمارے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی کوئی چیز واضح ہوتی ہے، بلکہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ میں کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کی ایک سائڈ ہمیں نظر آتی ہے، دوسری سائڈ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت سے کائنات کی کوئی چیز کبھی اوجل نہیں ہوئی اور کبھی اوجل نہیں رہی، اس پروردگار نے دین نازل کیا ہے، جیسے وہ صاحب کمال ہے، جیسے وہ صاحب جمال ہے، جیسے وہ صاحب جلال ہے، ویسا ہی دین اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، جیسے وہ تمام نقائص سے پاک ہے، تمام عظیم الشان صفات سے متصف اور موصوف ہے، ویسے ہی اس کا اتارا ہوا دین بھی تمام اوصاف کمال سے متصف ہے، یہ ایک جامع اور کامل دین ہے، اس دین سے بہتر دین کائنات نے کبھی نہیں دیکھا، قرآن حکیم آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا زور لگا چکی، قرآن کریم کی ایک غلطی آج تک تلاش نہیں کی جا سکی اور نہ کبھی کی جا سکے گی، نہ کبھی کی جا سکے گی، یہ تو قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کے اندر تو غلطی تلاش کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اپنے ہمارے سامنے ایک مخلوق کا ذکر کر کے کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، یہ آسمان تمہارے سامنے ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، تمہیں چیلنج ہے، اسے دیکھو، بار بار دیکھو، 1000 بار دیکھو، 1,00,000 بار دیکھو، تمہاری آنکھیں تھک کے واپس آ جائیں گی، آسمان میں کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، اس نے جو بنایا خوب بنایا، اس سے بہتر کوئی بنا نہیں سکتا، اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نکال نہیں سکتا، اس کی بنائی ہوئی چیز سے بہتر کوئی چیز لا نہیں سکتا، اس کے کہے ہوئے سے بہتر کوئی بات کہہ نہیں سکتا، اس کے اتارے ہوئے سے بہتر کوئی اتار نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین سے بہتر دین دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مہربانی اس کی یہ ہے، اس کا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے جب ہماری باری آئی، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وضعی دینوں کی تو اور بات ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے دنیا کے اندر آسمان سے جو دین اتارے ہیں، نعمت دین جو دنیا کے اندر میں نے اتاری ہے، جس کمال اور تمام کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، اس کمال اور جامعیت سے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تمہیں قرآن بھی ایسا دیا جس کی نظیر کہیں نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری خوشفہمی نہیں ہے، اس نے خود کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ۔ ایسا بہترین کلام، ایسا بہترین کلام کبھی کسی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے بہت گفتگو کی، بڑی کلام کی، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن بھرا پڑا ہے اس سے کہ اللہ رب العزت کا کلام کا کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے، اتنا کلام کیا کہ پوری دنیا مل کر اس کلام کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کل کان البحر مدادا لکلمات ربی
لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میں کہتا ہوں ما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ رب العزت کی مخلوق کی قسموں کو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے ہر فرد سے بات کی ہوئی ہے. یہ جو چونٹیاں اپنی خوراک اکٹھی کرتی ہیں مولا کی ہدایت پر اکٹھی کرتی ہیں. تیرے ساتھ بھی بندے اللہ رب العزت کلام کرتا ہے جب تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین.